جیسے دین ہے بن درود کے اندر، علی ولی کا نعرہ وہی لگائے گا جس کا خون ہو حلالی وجود کے اندر۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارکہ انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے سلسلے سے گفتگو جاری ہے، جس میں جناب خالق اکبر کا یہ ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب کے سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ اس سلسلے میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے، اور آیات میں یا اس آیہ کریمہ میں جن صفت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے گفتگو اسی پر محدود ہے۔ اس سے قبل کہ گفتگو آگے بڑھے، کچھ حضرات مریض ہیں، کچھ حاجت مند ہیں، کچھ لوگوں نے التماس دعا کہا ہے، لہذا آپ مریضوں کی شفا، حاجت مندوں کی حاجت روائی اور ملتمسین دعا کی اجابت کے لیے ایک مرتبہ محمد اور آل محمد پر صلوات پڑھیں۔ خود یہ صلوات جو کہ ہم اس کو بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، لہذا شاید ہم کو اس کی اہمیت کا احساس نہ ہو، لیکن یہ کتنی بڑی اکثیر ہے اس کا ہمیں اس وقت پتہ چلے گا جب ہم اس دنیا کو چھوڑ چکے ہوں گے۔ کتنی جگہوں پر یہ کام آتی ہے، اور کہاں کہاں کیسے کیسے مختلف جگہوں پر مشکلات میں سے سہارا ملتا ہے، تو وہ جانتے ہیں جو اس پر عامل ہوں۔ بہرحال بہت فضائل ہیں خود اس ذکر کے۔ گفتگو ہو رہی تھی کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے انہیں بنایا ہے، یعنی جو عہدہائے الہی ہیں اس کے جعل کی ذمہ داری پروردگار کی ہے، کسی اور کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی عہدے کو بنا سکے یا جعل کر سکے۔ جب تک پروردگار عالم اعتبار نہ کرے اس وقت تک کوئی بھی عہدہ معتبر نہیں ہوتا، چاہے وہ نبوت ہو یا رسالت ہو یا امامت ہو یا خلافت ہو یا وزارت ہو۔ اور قرآن مجید سے ان سب پر آپ کے سامنے آیات سے دلائل پیش کیے گئے کہ جہاں ہر جگہ پروردگار عالم نے نسبت اپنی طرف دی ہے، چاہے اپنی زبان سے یا نبی کی زبان سے کہلوایا، وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔
وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس نے مجھے مرسلین میں قرار دیا ہے. اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا ہے. وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، پروردگار میرے اہل سے تو وزیر بنا دے. انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں. تو غرض کہ یہ پہلا لفظ تھا آیہ کریمہ کا کہ جس پر گفتگو ہوئی، اور اس طرح کے بھی اور لفظ ہیں جو باقی ہیں آیہ کریمہ سے. یہ پہلی صفت تھی جس پر میں گفتگو کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ پروردگار عالم جعل کرتا ہے اپنے عہدوں کو، اور جب وہ جعل کر دے عہدے کو تو پھر کسی میں طاقت نہیں ہے کہ اس کے عہدے سے ادھر ادھر کر سکے. اس درمیان میں انسانوں کا کل نقش اور کل رول یہ ہے کہ وہ ان عہدہ داران الہی کا اتباع کریں جس کو پروردگار عالم نے معین کیا ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ وہ کسی کو عہدہ دے سکتے ہیں اور نہ کسی سے عہدہ لے سکتے ہیں. یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے. پوری کائنات جمع ہو جائے کسی کو نبی نہیں بنا سکتی، پوری کائنات جمع ہو جائے کسی سے نبوت چھین نہیں سکتی. نہیں، وہ عہدہ پروردگار عالم نے اس کو دیا ہے، وہ ذمہ داری پروردگار عالم نے اسے دی ہے. وہ نہ جعل کرنے کے قابل ہے نہ اس سے سلب کرنے کے قابل ہے. اگر جعل کرے گا تب بھی خدا جعل کرے گا، سلب کرے گا تب بھی خدا سلب کرے گا. کوئی دوسرا نہ دے سکتا ہے نہ لے سکتا ہے. پھر ہمارا نقش کیا ہے؟ ہمارا کل نقش یہ ہے کہ جو عہدہ داران الہی ہیں ہم ان کا اتباع کریں، ہم ان کی پیروی کریں، ہم وہ کریں جو انہوں نے کہا ہے، یا ہم وہ کریں جو انہوں نے کیا ہے اور وہ عمومی لوگوں کے لیے تھا. صرف یہ کل نقش ہے انسانوں کا. انسانوں کے کسی بھی طرح کے سپورٹ کے، کسی بھی طرح سے مدد کے محتاج نہیں ہے عہدہ داران الہی. نہیں، وہ اپنے عہدے میں ہر وقت ہیں. کوئی مانے وہ تب بھی ان کے پاس عہدہ ہے، کوئی نہ مانے تب بھی ان کے پاس عہدہ ہے. چونکہ میں نے کل آپ کے سامنے یہ بات کہی تھی، اسی پر ایک جملہ کہہ کر کے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم جاعل ہے، یعنی بنانے والا ہے، قرار دینے والا ہے. اور یہ انبیاء ہوں، مرسلین ہوں، ائمہ ہوں، خلفاء ہوں، وزراء ہوں، یہ سارے کے سارے مجعول ہیں، یعنی بننے والے ہیں. اور جب وہ جاعل یعنی خدا مجعول ان کو بناتا ہے تو اس کی شان ان پر نظر آتی ہے، اس کا انداز ان پر نظر آتا ہے. توجہ کیجئے گا، اس کا انداز ان پر نظر آتا ہے. اس نے اگر اپنے لیے کہا کہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تو اس نے ادھر بھی کہا کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اس نے اپنے صفات دیے ہیں، اس نے اپنی شان عطا کی. اب اس پر گفتگو بہت زیادہ ہے میرے عزیزو، گفتگو سنگین بھی ہے، خطرناک بھی ہے اور ضروری بھی ہے. لیکن اس وقت میرا موضوع نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے اور باتیں اس سلسلے سے عرض کروں. کبھی انشاءاللہ اگر وقت میں گنجائش ہوگی تو میں عرض کروں گا کہ کس طریقے سے پروردگار عالم نے ان افراد کو جن میں لے لینے کی صلاحیت موجود تھی، کس طریقے سے اپنے کمالات سے قریب کیا ہے مالک نے. لیکن اب یہاں پر صرف ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، صرف بات آگے بڑھ جائے گی کہ پروردگار عالم کی شان جو ہے وہ شان اس نے اپنے عہدے دار میں رکھی ہے. وہ شان کیا ہے؟ اس خدا کی شان یہ ہے کہ کوئی اسے خدا مانے تب بھی وہ خدا ہے، کوئی اسے خدا نہ مانے تب بھی وہ خدا ہے. یہ آپ بتائیں کہ ایسا ممکن ہے کہ اگر پوری کائنات، آپ فرض کریں اگر پوری کائنات یہ کہے کہ ہڑتال، آج سے خدا نہیں، تو کیا اس کی خدائی ختم ہو جائے گی؟ وہ آواز دے گا اگر تمہارے بنانے سے ہم خدا بنے ہوتے تو تمہارے چلے جانے سے ہماری خدائی پر حرف آ جاتا. نہیں، نہ تمہارے کسی سہارے کے ہم محتاج تھے اپنی خدائی میں، اور نہ تمہارے کسی سپورٹ کے محتاج ہیں اپنی خدائی کی بقا میں. نہیں، ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں، تم ہمارے محتاج ہو. بلکہ وہ ہے جو غنی علی الاطلاق، جو ہر اعتبار
سے بے نیاز ہے، اسے کسی قسم کی نیاز کسی سے نہیں ہے. تو یہاں تک، اب یہ جملہ درمیان میں آیا ہے جملہ معترضہ، یہاں تک کہ جناب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام بہت سے عمومی منتظر ہیں، اگر آپ جگہ بنا سکتے ہیں اپنے درمیان تو بنا لیجیے. تھوڑا تھوڑا آگے آج ایک پیر پہ بیٹھ جائیں. مہربانی کریں ذرا ذرا سمٹ آئیے. آگے آگے آ جائیے، تھوڑا تھوڑا سمٹ آئیے، مہربانی کریں آپ آگے آئیے. تھوڑا تھوڑا سمٹ آئے، مہربانی کریں تھوڑا تھوڑا سمٹ آئیے. مومنین قد قامت الصلاۃ کہتا ہوں، آپ لوگ کھڑے ہو جائیے. پھر اس کا قد قامت الصلاۃ، پھر اب آگے آ جائیے. اور محمد والے محمد صلوات وہی نہ بیٹھیے گا، آگے آئیے. آپ کو یاد ہے نا میں کیا کہہ رہا تھا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. غرض کہ اس مالک کی شان یہ ہے کہ وہ کسی کے بنانے کا محتاج نہیں ہے، اور جب اس کی شان یہ کسی کے بنانے کا محتاج نہیں، پھر اس کی شان یہ بھی ہے کسی کے بگاڑنے سے وہ بگڑتا نہیں ہے. بھئی اگر تم نے ہمیں کچھ دیا ہوتا تو ہم سے لیتے، جب ہماری خدائی میں کوئی چیز تمہاری دی ہوئی نہیں ہے تو پھر تمہارے ہٹ جانے سے ہماری خدائی پر حرف کیا آئے گا. اسی کو مولا کائنات نے عجب شان سے ارشاد فرمایا نہج البلاغہ میں کہ خلق الخلق حین خلقهم غنیا عن طاعتهم وآمنا من معصیتهم لأن لا تضره معصیت من عصاه ولا تنفعه طاعت من عطاه. پروردگار عالم جب ان مخلوقات کو پیدا کیا تو عالم یہ تھا کہ وہ ان کی اطاعتوں سے بے نیاز تھا، ان کے گناہوں سے امن میں تھا، اس لیے کہ اطاعت کرنے والوں کی اطاعتیں اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، گناہ کرنے والوں کے گناہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ کسی سے نہیں. اس کی شان اتنی عظیم ہے کہ وہ کسی ایک کے سہارے کا محتاج نہیں ہے. جو بات میں عرض کر رہا تھا، کسی ایک کے سہارے کا محتاج نہیں ہے، یہاں تک کہ جناب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے حضرت ارشاد فرماتے پروردگار تیری شان تو یہ ہے کہ تو اگر کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کام ہو کے رہتا ہے، وسیلہ چاہے کوئی بھی ہو. توجہ کیجیے گا، ایسا نہیں ہے کہ وہ وسیلوں کا محتاج ہے، یہ نہ ہوتے تو یہ ہو جاتا اور یہ نہ ہوتے تو یہ ہو جاتا، ایسا کچھ نہیں ہے اس کے یہاں. وہ ایسا غنی علی الاطلاق ہے کہ جب کسی کام کو انجام دینے پر آ جاتا ہے تو کام اس کا ہو جاتا ہے، وہ وسائل کا محتاج نہیں ہے. ہاں امام نے یہ فرمایا، دوسرا جملہ سنیے، امام فرماتے ہاں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو اپنے کار خیر کا وسیلہ ہمیں بنا دے. صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد.
کا وسیلہ ہمیں بنا دے، ورنہ پروردگار عالم کسی کا محتاج نہیں. امام کہنا یہ چاہتے ہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ خدا ہمارا محتاج ہے، نہیں وہ خدا ہے، اس کو احتیاج کسی کی نہیں ہے. اب یہ اور بات ہے کہ اس کے ہر کار خیر کے وسیلے ہم ہی ہیں. یہ اور بات ہے کہ اس کے ہر کار خیر کا وسیلہ ہم ہی ہیں، لیکن وہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے. اگر وہ کام، اب میں کہہ چکا ہوں آپ کے سامنے، اگر وہ کام کرنے پر آ جائے تو صندوق بنانے والا تمہارا، اٹھانے والے تمہارے، کھولنے والے تم، اس کے بعد بھی اپنی حجت کو پال لیں گے. ہم نے دیکھا وہ خدا اتنا قادر ہے کہ جب چاہ لیتا ہے تو کنویں کی تہ سے اٹھاتا ہے، تخت مصر تک لے جاتا ہے. وہ خدا اتنا، اس کا ہمیں غور کرنا چاہیے، وہ اتنا قیمتی ہے، اس میں اتنی طاقت پائی جاتی ہے، اسے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اتنا عظیم ہے. ہاں اس نے کہا ہے کہ وسیلہ اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس نے کہا ہے، لہذا ہم وسیلے کو ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ اس کو یہ پسند نہیں ہے کہ تم ہم تک بلا فصل آؤ. جب ہم نے تمہیں کائنات میں وسیلوں کے ساتھ بھیجا ہے، تمہاری ماں تمہارے لیے وسیلہ، تمہارا باپ تمہارے لیے وسیلہ، یہ فرشتے تمہارے لیے وسیلہ، یہ زمین تمہارے رزق کا وسیلہ، یہ ہوائیں تمہارے وجود کا وسیلہ، یہ پانی تمہاری حیات کا وسیلہ. جب ہم نے اتنے وسیلوں میں تمہیں گھیر دیا تو اب ہمیں یہ پسند نہیں ہے کہ تم ہماری سنت کو اگنور کر کے پسند نہیں ہے. ایسا تو کوئی نہیں ہے کہ جو خدا سے زیادہ سمجھدار ہے، نعوذ باللہ. اس نے اتنے وسیلوں کے ساتھ ہمیں باقی رکھا ہے، ہم نے تم کو اتنے وسیلوں سے بھیجا ہے اور تم سارے وسیلوں کو اگنور کر کے، یعنی ہماری سنت کو توڑ کے ہم تک آنا چاہتے ہو. اور پھر ہم نے قرآن میں کہہ بھی دیا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ہم کس لیے وسیلے کی تلاش میں رہتے ہیں؟ چونکہ پروردگار کا یہ حکم ادا ہو جائے. وابتغوا امر کا صیغہ ہے، یہ امر اس کا ادا ہو جائے، ورنہ وہ اپنی قدرت میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ جس کو چاہے وسیلہ بناتا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ اس کے تمام کار خیر کے وسیلے آل محمد علیہ السلام ہیں، یہ الگ منزل ہے. لیکن پروردگار عالم کنویں کی تہ سے اٹھا کے جناب یوسف کو مصر کے تخت تک لے جا سکتا ہے، اسے آتا ہے یہ کام کرنا. ہاں اب یہ اور ہے کہ کنویں میں یوسف کی حفاظت کون کر رہا تھا؟ چند دن کے بچے کے دہن میں، زبان میں وہ قوت عطا کر دیتا ہے. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اب یہ اور بات ہے کہ عیسیٰ کی زبان پر کون بول رہا تھا؟ وہ جب ہدایت کرنے پر آتا ہے تو وہ ہر طرح سے ہدایت کر سکتا ہے. وہ خدا ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے دیکھا کائنات کی، میں بات کو روک رہا ہوں تاکہ ایک منزل تک لے جانا ہے. کائنات کی سب سے عظیم مخلوق کون ہے؟ آپ سوچ کے بتائیں. کائنات کی سب سے عظیم مخلوق کون ہے جس سے بڑا وجود نہیں پورے عالم کون میں؟ اس ذات مبارک کا نام ہے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر پر کفاران قریش کا حملہ ہے کہ سرکار اپنے بستر پر اپنے جیسے کو لٹا کے چلے جاؤ. لٹا کے چلے گئے، غار میں جا کے بنا لے لی. اب غار میں حفاظت کرنا ہے، میں بہت سے مسائل تو کہہ بھی نہیں سکتا. غار میں حفاظت کرنا ہے، کائنات کی سب سے کمزور مخلوق، سب سے ضعیف مخلوق، اور اس کا جالا کہ اگر پھونک دے تو پھٹ
میں دے دیا، ہم نے نبی کی حفاظت کے لیے جس کو وسیلہ بنا دیا، یہ الگ موضوع ہے، لیکن ہمیں یہ کرنا آتا ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم نے کسی کو وسیلہ بنایا تو خبردار تمہیں حق نہیں ہے کہ اس کی شخصیت سے چرچ پوشی کر سکو۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ تو آپ نے پہچانا یہ اس کی شان ہے، اور امام نے اس سے ارشاد فرمایا کہ پروردگار تیرا کام رکتا نہیں ہے، تیرا کام ہوگا، اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے زنگ خطر ہے، یہ ہمارے اور آپ کے خطرے کی گھنٹی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل میں یہ سما جائے اگر ہم نہ ہوتے تو یوں ہو جاتا، کچھ نہیں ہو جاتا، ہم جیسے کتنے آئے اور چلے گئے، کائنات چل رہی ہے۔ توجہ کیجیے گا، ہماری وجہ سے بلا چیز قائم ہے، یہ فرعونیت کو ذہن سے نکلنا چاہیے۔ توجہ کیجیے گا، ہماری وجہ سے یہ ہو رہا ہے، میں نہ ہوتا تو کسی کے نہ ہونے سے کچھ نہیں ہو جاتا۔ ہاں یہ مقام شکر ہے کہ اس نے اپنے ذکر کا وسیلہ کسی کو بنا دیا، یہ مقام شکر ہے، یہ مقام شکر ہے کہ اس نے ذکر کا وسیلہ مثلا کسی کی زبان کو بنا دیا، جبکہ وہ وسائل یوں ہی نہیں بناتا جب تک انسان کے اندر صلاحیت نہ دیکھ لے۔ اب بات آ ہی گئی ہے کہ میں دو جملے کہہ کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ نبی کی حفاظت کا مسئلہ ہے، جناب عبد المطلب دنیا سے جا رہے ہیں، میں سوچ کے کچھ اور آیا تھا لیکن بہرحال اب بات آگے بڑھ رہی ہے، دنیا سے جانے والے ہیں، بستر آخر پر لیٹے ہیں، جناب عبد المطلب حجت الہی انہیں خیال آیا کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں جب جاؤں تو اپنے بعد نبی کی حفاظت کی ذمہ داری کو ادا کر کے جاؤں۔ معرفت عبد المطلب جانتی ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا اپنا فریضہ سمجھتا ہوں، ورنہ وہ عبد المطلب جو بابرہا کے لشکر کے سامنے اکیلا آ کر کے کھڑا ہو گیا اور اس نے سر کو جھکا کر کے یہ کہا کہ پروردگارا تیرا وعدہ حق ہے، اپنے گھر کو بچا لے، جس کا ایمان اس منزل بول رہا ہو، لیکن اس نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا۔ کہا کہ یہ بتاؤ، یہ تمہارے بھائی کا بیٹا ہے، یتیم بھتیجا ہے تمہارا، کون ہے جو اس کی حفاظت کرے گا، کون ہے جو اس کی ذمہ داری لے گا؟ لیکن جیسا باپ تھا ویسے بیٹے بھی تھے، بیٹوں نے یک زبان ہو کر کے کہا کہ وہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری کرے گا جسے یہ خود پسند کر لے۔ توجہ میرے عزیز، بات آ ہی گئی ہے تو جملہ کرتا چلو کہ وہ جسے یہ خود پسند کر لے۔ جناب عبد المطلب نے اپنے بھتیجے اپنے پوتے کی طرف دیکھا کہ میرے لال اب تم خود ہی پسند کر لو، ماں محمد اللہ رسول، یاد ہے نا آپ کو، کن تو نبیہ وہ آدم بین الماء والطین، مجھے بچہ نہ سمجھنا، میں تو آدم کے مٹی اور پانی میں آنے سے پہلے نبی تھا۔ قرآن ماں محمد اللہ رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے۔ اب نگاہ رسالت نے ڈھونڈنا شروع کیا، نگاہ رسالت نے تلاش کرنا شروع کیا، جملہ عرض کر رہا ہوں، نگاہ رسالت نے تلاش کرنا شروع کیا کہ وہ ظرف کہاں ہے جس میں گوہر نبوت ٹھہر سکے۔ وہ ظرف کون ہے؟ ایک ایک کو دیکھتے ہوئے چلے، ایک چہرے پر جا کے نظریں ٹک گئی، مسکرائے کہ یہ، توجہ کیجیے، مسکرائے کہ یہ وہ کون تھا؟ آپ سب جانتے ہیں حجت پروردگار، وہ کون ہے؟ جناب ابو طالب، جناب ابو طالب کہ جن کے چہرے پر جا کے نظر ٹکی کہ یہ میری حفاظت کر سکتے ہیں، یہ انتخاب پیغمبر ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہ انتخاب پیغمبر ہے، یا قرآن کی نظر میں کہوں یہ انتخاب پیغمبر ہے، یعنی جعل الہی ہے بے وسیلہ پیغمبر۔ یہ جعل الہی ہے بے توسط پیغمبر۔
کیونکہ عہدیدار الہی ہے، یہ عہدے کا مالک ہے، یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، اس کی زبان بنانے والے جملے پروردگار کے جملے ہیں، کچھ زبان پہ کچھ سنا ہی نہیں گیا سوائے حدیث و قرآن و حدیث قدسی کے. ایسی ذات کا مالک ہے. چہرے پر نظر ٹک گئی بس یہ. اور جناب عبد المطلب بھی مسکرائے، یہ انتخاب رسالت ہے. ابو طالب یہ تمہارے حقیقی بھائی کا بیٹا ہے، اس کی حفاظت کرنا. ابو طالب نے اپنے آپ کو وقف کر دیا نبی کی حفاظت کے لیے، وسیلہ بنایا قدرت نے ابو طالب کو. نبی کو پرورش کس نے کی؟ توجہ کیجیے گا، پرورش کس نے کی؟ ابو طالب نے. وہ خدا محتاج نہیں ہے کسی کا، بات ضائع نہ ہو، وہ خدا محتاج نہیں ہے کسی کا، لیکن اس نے کسی کو وسیلہ بنایا. اب کمال یہ ہے اس شخص کا کہ ایسی خدمت کرے جس سے خدا راضی ہو، ایسی خدمت کر دے جس سے خدا راضی ہو. خدا کے رضا کی سند ملنا چاہیے ورنہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. ہم خدا راضی ہو جائے، ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ خدا قبول کر لے، اس لیے کہ خدا راضی ہو جائے. ہر مومن، ہر مسلمان، ہر نبی، ہر ولی اسی لیے عمل کرتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، خدا اسے قبول کر لے. ابو طالب نے بھی اسی لیے عمل کیا، لیکن عمل میں خلوص اتنا تھا، عمل میں طہارت اتنی تھی کہ یہ نہیں کہا کہ میں راضی ہوں، بلکہ آواز دی کہ میرا عمل ہے. اور کب آواز دی؟ آپ جانتے ہیں کب آواز دی؟ علم یجد کا یتیمن فآویٰ. ارے جب ہم نے تمہیں یتیم دیکھا تو کیا پناہ نہیں دی؟ پناہ وہ دے رہے ہیں، قدرت کہہ رہی میں نے پناہ دی. صلوات پڑھتے ہیں محمد. میری آج کی تقریر کے لیے موضوع کچھ اور تھا، میں لفظ امام پر گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن اب بات یہاں تک آ گئی ہے. جناب ابو طالب وسیلہ بنے، اور آپ اس پر محسوس کریں عزیزو، اس پر غور کریں کہ وہ کیسا انسان تھا. دنیا حیران ہے اس کے لیے. محسوس نہیں کر سکتے لوگ فضائل ابو طالب کو، محسوس نہیں کر سکتے لوگ کہ جس منزل پر وہ ذات ہے. جناب فاطمہ بنت اسد گھر آئیں اور آ کر کے خوشخبری دے رہی ہیں کہ آج آمنہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. خوش ہے جناب فاطمہ بنت اسد کہ آج آمنہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. اور آپ نے دیکھا کیسے حالات کائنات میں رونما ہوئے ہیں. جناب ابو طالب ایک مطمئن سمندر کے طریقے سے، ایک ٹھہرا ہوا مطمئن سمندر، اپنی زوجہ سے آواز دیتے نہ گھبراؤ، 30 برس کے بعد ایک ایسا ہی بچہ تمہاری گود میں آئے. فرماتے نہ گھبراؤ، 30 برس کے بعد ایک ایسا ہی بچہ تمہاری آغوش میں آئے گا. کیسے پتا تھا؟ کہاں سے جانتے ہیں؟ کہاں سے جانتے ہیں؟ اب جو ان چیزوں کو نہ سمجھ سکے گا وہ کیا کہے گا؟ پہلے ظرف پیدا کرو تحمل ابو طالب کا. ظرف چاہیے ابو طالب کی شخصیت کو تحمل کرنے کے لیے. اور اب بات آئی گئی ہے میرے عزیزو، ابو طالب وہ سہارا ہے جسے خدا نے پیغمبر کو بعنوان ہدیہ دیا تھا. خداوند عالم نے بعنوان ہدیہ دیا جناب ابو طالب کو پیغمبر کے لیے، اور وسیلہ بنایا حفاظت کی. جب تک ابو طالب زندہ رہے کوئی ایک روایت دکھا دے پیغمبر پہ کوئی حرف آیا ہو. اگر کسی نے بدتمیزی بھی کی پیغمبر سے تو آگے بڑھے خبردار، اگر آج سے میرے بھتیجے کو نظر بھر کے دیکھا تو آنکھیں نکال دوں گا. ایک تلوار ہے ابو طالب کی جو تمام کفاران قریش کو روکے ہوئے ہے. اور یہی وجہ تھی
نہ رہ گیا تو پیغمبر مکے میں رہ نہیں سکے، ہجرت کرنا پڑی. جس نے شاب ابی طالب میں تمام سختیاں برداشت کرنے کے بعد بھی جناب ابو طالب نے پیغمبر کی حفاظت کی، اور کس طریقے سے حفاظت کی آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ایسی عظیم شخصیت، اور آج اس پر یہ کہ اسلام لائے تھے کہ نہیں لائے تھے. ایسے کافر پر لاکھوں سلام جس کی گود میں یا نبوت پلتی ہے یا امامت. جب بھی اسلام پر وقت پڑا ہے ابو طالب کا لہو بولا ہے. میرے عزیزوں، آج لوگ بگڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں بگڑ جاتے ہیں. ہمیں کافر کہہ دیا. دیکھیے لوگ ہمیں کون سا کفر ہے؟ ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ہم اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، ہم دن میں 17 رکعت واجب نماز پڑھتے ہیں، ہم کعبے کو قبلہ مانتے ہیں، ہم قرآن کو کتاب خدا مانتے ہیں. 1,24,000 انبیاء، کون سا کفر ہمارے پاس آیا؟ اگر ہمیں کیوں کافر کہا جاتا ہے؟ لوگ بگڑتے ہیں کہتے ہیں. آپ یقین جانے جب بھی مجھے کافر کہتا بڑی خوشی ہوتی ہے. جب بھی وہ کہتا نا کافر ہے بڑی خوشی ہوتی ہے. کم از کم 1400 برس کے بعد صحیح دنیا نے مان تو لیا کہ ہمارا اور ابو طالب کا مذہب ایک ہے. کم از کم دنیا نے دنیا نے تسلیم تو کر لیا، کم از کم دنیا نے مان تو لیا کہ ہم اسی خط پر چل رہے ہیں جس خط پر جناب ابو طالب چلے تھے. اور آپ دیکھیں، میں نے یوں ہی نہیں کہا جملہ آپ کے سامنے، جب بھی وقت پڑا ہے قرآن اور رسالت پر تو ابو طالب کا لہو بولا تھا، دوسرے خاموش تھے، ابو طالب کا لہو بول رہا تھا. اگر کسی نے قرآن کے لیے جرأت کی، اگر کسی نے رسالت کی شان میں گستاخی کی، تو سب سے پہلے قتل کا فتویٰ کس نے دیا؟ جا کے میڈیا کو دیکھیے، تلاش کیجیے کہ رشدی کے قتل کا فتویٰ سب سے پہلے کس نے دیا تھا؟ وہ سارے خاموش تھے، ٹھیکیداران نے. سب سے پہلے قتل کا فتویٰ دینے والا وہی تھا جس کی رگوں میں ابو طالب کا لہو تھا. اور اب یہ مصائب کی منزل نہیں ہے، لیکن میں جملہ عرض کر رہا ہوں تو غور کیجیے گا. جا کر کے کہا جاتا ہے کربلا میں 18 جوانان بنی ہاشم شہید ہوئے ہیں. سنا یا نہیں سنا؟ مصائب کی منزل نہیں ہے جو جملہ عرض کر رہا ہوں. 18 بنی ہاشم شہید ہوئے کربلا کے میدان میں. بالکل صحیح ہے. ہاشم کے کتنی اولاد؟ ان تمام اولاد میں اور بات آگے بڑھی، کربلا کے میدان میں صرف اور صرف ابو طالب کے بیٹے قتل ہو رہے ہیں. اٹھا کے دیکھیے کربلا کی تاریخ کو، صرف اور صرف ابو طالب کے بیٹے ہیں، چاہے جعفر کے ہوں، چاہے عقیل کے ہوں، چاہے علی کے ہوں. صرف ابو طالب کی اولاد کربلا کی زمین پر
जनाब इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, लौ वज़िआ ईमानु अबी तालिब फी कफ़्फ़तिल मीज़ान फी कफ़्फ़तिल मीज़ान व ईमानु हाज़ल खल्क़ फी कफ़्फ़तिन उख़रा वल्लाहि लरजहा ईमानु अबी तालिब अला ईमानिहिम। ये सादिक़ आले मोहम्मद की ज़बान है अलैहि अला तहियत वल करम कि अगर एक तराजू के एक पल्ले पर अबू तालिब के ईमान को रख दिया जाए और तराजू के दूसरे पल्ले पर इस मखलूक़ात के ईमान को रख दिया जाए तो खुदा की कसम अबू तालिब के ईमान का पल्ला भारी रहेगा। कौन समझ सकेगा उस मुहाफिज़ रसूल को दूसरे ऐलान रसालत होने के बाद मैं की फहरिस्त में शामिल हो रहे हैं। अबू तालिब उस ज़ात का नाम है जब कुछ नहीं है लेकिन वो पैगंबर की हिफाजत कर रहा है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि परवरदिगार, जो गुफ्तगू जहां से शुरू हुई थी, परवरदिगार की शान ये है कि वो किसी का मोहताज नहीं है। लेकिन हाँ, अब आप खुद सोचें कितने अजीम होंगे वो अफराद कि उस बेनियाज खुदा ने जिनको वसीला बना दिया। बस जुमले पर गौर कीजिएगा, किसी की एहतियाज परवरदिगार को नहीं है, वो किसी का गनी अलल इतलाक है बल्कि गना अलल इतलाक है। उसके यहाँ एहतियाज का तसव्वुर नहीं पैदा होता। लेकिन वो ज़ात कुदसिया कितनी अज़ीम होंगी कि उस बेनियाज खुदा ने जिनको वसीला बना दिया किसी काम के लिए, उनमें से एक जनाब अबू तालिब। तो शान इलाही क्या है कि किसी का मोहताज नहीं है, उसकी तौहीद किसी की मोहताज नहीं, उसकी उलूहियत किसी की मोहताज नहीं। पूरी कायनात सजदे में गिर जाए तो वो खुदा तर नहीं हो जाएगा कि कुछ खुदाई में कुछ इजाफा हो गया मसलन, और पूरी कायनात सजदे से इनकार कर दे तब भी उसकी खुदाई पर कोई हर्फ आने वाला नहीं। आपने पहचाना शान इलाही? ये शान अब हर जगह होनी चाहिए। जो ओहदेदारान इलाही हैं, नबी की शान भी यही है। पूरी कायनात मान के कहते मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो नबी की शान में कोई इजाफा नहीं। और पूरी कायनात उनकी रिसालत से इनकार कर दे तब भी शान में कोई कमी नहीं। या कोई है इस नजरिए का कायल कि अगर पूरी कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना छोड़ दे तो खुदा उन पर अजाब मसलन कर देगा, नऊज़ बिल्लाह, या उनकी मंजिलत में कुछ कमी आ जाएगी? सवाल नहीं पैदा होता। पूरी कायनात कलमा पढ़ने लगे तब भी उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वो ओहदेदार इलाही है, अपनी जिम्मेदारी को पहुंचा रहा, तुम मानो या ना मानो। हाँ, हमको तुमसे मोहब्बत है इसलिए तुम्हें बुला रहे हैं। मिसाल बिल्कुल आसान से मिसाल है, आपके सामने मादी मिसाल मौजूद है। सूरज है, परवरदिगार के नूर का वसीला, इस कायनात को मुनव्वर करने का वसीला खुदा ने सूरज को बना दिया। अगर पूरी कायनात बाहर निकल आए सूरज के इस्तकबाल में, उसके उस जुर्म पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। पूरी कायनात में उस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तुम आओगे तो तुम्हारा फायदा होगा, नहीं आओगे तुमको तुम्हारा नुकसान होगा। बस यूं कहूं कि जिसको नूर चाहिए वो आए, जिसे अंधेरे चाहिए वो जाए। जुमला मेरा नहीं कुरान का है। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। ज़ुलमात को जमा इस्तेमाल किया प्लूरल, और नूर को वाहिद इस्तेमाल किया सिंगुलर। अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि जमा का हद अकल क्या है और ज़ुल्म वाहिद तो एक होता ही है। मिनज़्ज़ुलमाति इलन-नूर, वो ज़ुल्मत से नूर की तरफ ले जाने के लिए उसे चूंकि मोहब्बत है लिहाजा कहता है मुश्तकाओ, कलमा पढ़ो ताकि तुम्हारे अंदर कुछ पैदा हो जाए, तुम मंजिल कमाल तक पहुंच जाओ। हमको तुम्हारे सजदों की जरूरत नहीं है। ये ख्याल न करना कि हमने तुमको अपने लिए बुलाया है, नहीं नहीं, तुम हराम से दूर हो ताकि तुम्हारी शख्सियत में निखार पैदा हो। तुम्हें पता नहीं है कि मरने के बाद क्या होने वाला है। आज जो चीज तुम अपने हाथ से जमीन पर बो रहे हो, कल तुम्हें इसे काटना होगा। जो कुछ भी बो दोगे वही काटोगे। हम उसमें कुछ करने वाले, एक मुस्तकिल मौजू है जिसको मैं छेड़ नहीं सकता क्योंकि मजलिस में नहीं आ रहा मेरी, कि हम कुछ नहीं करने वाले हैं। हम ना तुम्हें जन्नत ले जाएंगे ना जहन्नम ले जाएंगे, खुद जाओगे। क्या कहना है? सुभान अल्लाह। हाँ, इतना जो तुमने बो दिया काटोगे वही।
ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہاں بوتے چلے جاؤ گناہ، وہاں کاٹتے چلے جاؤ ثواب، ایسا نہیں ہوتا. یا یہاں پر تم ثواب بو دو وہاں گناہ کاٹو، یہ ممکن نہیں ہے. جو تم بو گے وہی کاٹو گے. یہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں، لہذا کہتے ہیں اپنی آنکھوں کو بچاؤ، اپنے کانوں کی حفاظت کرو، اپنی زبان کو محفوظ رکھو. یہ اس میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے چکر میں نہ پڑو. یہ الٹی سیدھی چیزیں انٹرنیٹ کے اوپر، یہ فیس بک، وہ حرام چیٹ، یہ انگلیاں اپنی خراب نہ کرو. ہم کو ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے کہہ رہے ہیں. ہم تمہارے لیے کہہ رہے ہیں. تم ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، جو چاہو کرو، لیکن تم اپنے آپ کو برباد نہ کرو. ہم بعنوان خالق تمہیں سمجھا رہے ہیں، اپنے آپ کو خراب نہ کرو. یاد رکھنا، اگر اپنے آپ کو برباد کر دیا تو پھر ہم سے کچھ نہ کہنا. ہم تمہارے اسی نام عمل فیصلہ کریں گے جو تم لے کر کے آئے ہو. کیونکہ میدان عدالت ہوگا، وہاں زبانیں نہیں چلیں گی، وہاں اعضاء و جوارح گواہی دیں گے. تو پروردگار عالم نے کہا وہ محتاج نہیں ہے، اس کی توحید کسی کی، یہی شان رسالت کی بھی ہے. وہ محتاج نہیں ہے کسی کے. کتنی مرتبہ نبی پریشان ہوتے تھے، وہ سجدہ کر لے، یہ ایمان لے آئے. قرآن کیوں پریشان ہوتے ہیں ان منحوسوں کے لیے؟ چھوڑو، جانے دو جہاں جا رہے ہیں. قرآن کہنا چھوڑو ان کو ان کے حال پر. ہم نے اس لیے نہیں نازل کیا قرآن کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ. نہیں، نبی چھوڑو انہیں، جس کو جو جہاں جاتا جانے دو. تم نہ پریشان ہو، تمہارے اجر میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے. یہ شان رسالت ہے. مزاج پہچانا کہ جو خدا کا مزاج ہے، کہ کسی کا محتاج نہیں. رسالت کا عنوان بھی یہی ہے، کسی کا محتاج نہیں. اب اس رسول کا جو وزیر ہوگا، جسے امام کہا جائے گا، اس میں بھی یہ مزاج آنا چاہیے کہ کسی کا محتاج نہیں، نہ کسی کے بنانے سے بنتا ہے، نہ کسی کے ہٹانے سے ہٹتا ہے. اگر تم مان لو گے تو تمہارا فائدہ ہوگا، نہیں مانو گے ہم گھر بیٹھ جائیں گے، لیکن پلٹ کے یہی آنا پڑے گا. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. مشکل یہ ہوتا کہ نہیں، ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. وہ کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے عہدیدار الہی کو، کیونکہ شان الہی اس میں آنی چاہیے. اسی لیے کہنے والے نے کہا استغناؤہ عن الکل واحتیاج الکل الیہ دلیل علی انہ امام الکل. پوری کائنات سے علی ابن ابی طالب کا مستغنی ہونا، اور پوری کائنات کا علی ابن ابی طالب کی طرف محتاج ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ علی سب کا امام ہے. علی سب کا امام. یہ شان امامت ہے کہ جو مانے گا اس کا اپنا فائدہ ہوگا. اب اس پر امامت پر گفتگو کرنا تھی، لفظ امام پر اب آج نہیں ہو سکے گی، پھر آپ کے سامنے گزارش کروں گا. تو آپ نے مزاج کو پہچان لیا کہ جو شان الہی ہے وہ تمام عہدیداران الہی کے اندر پائی جاتی ہے. آپ دیکھ لیجئے جناب نوح جیسا نبی، پوری کائنات انکار کر رہی، لوگ اتنا مارتے ہیں کہ دب جاتے ہیں، پھر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا. نبی ہے. جو الہی عہدہ ہوتا ہے وہاں ریٹائرمنٹ نہیں ہوتا. 950 برس تبلیغ، سوچ سکتے ہیں آپ، 2500 سالہ عمر، اس میں 950 برس کی تبلیغ. لیکن ہے عہدہ الہی ہے، نہ کوئی عہدے پر پیچھے ہٹ سکتا ہے، اور نہ عہدے سے خدا اس کو معزول کرتا جب تک وہ شان باقی رہ جائے. تو غرض کہ یہ شان الہی ہے، جہاں بھی آ جائے اس جگہ پر اس کو بے نیاز بنا دیتی ہے، اسے بے نیاز بنا دیتی ہے. اور اگر مزاج میں لوگوں کا سپورٹ ہو، لوگوں کی احتیاج رہے، تو سمجھ لو کہ یہ عہدیدار الہی نہیں ہے. یہ عہدیدار الہی نہیں ہے. اس کے پاس ہی گھر کا عہدہ لینے والا ہے. جو ادھر سے عہدہ لیے ہوئے ہے وہ کہیں پر بھی لوگوں کا محتاج نہیں ہوتا. نہیں، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. وہ فضائل کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ بلندیوں کا بھی محتاج نہیں ہے، فضیلتیں اس کی محتاج ہے. جناب صاحب ابن عباد نے کہا، عجیب شعر کہا عربی میں، قالوا علی علا قلت لا، قالوا علی علا قلت لا
اعلی بعلی اعلی. لوگ کہتے ہیں کہ علی بلند ہے, ہم کہتے ہیں نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ علی بلند ہے, ہم کہتے ہیں کہ نہیں, یہ بلندیاں ہیں جو علی کی وجہ سے بلند ہے. صلوات پڑھیں بآواز بلند بر محمد اور آل محمد. انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ضرورت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فیوچر, ہمارا مستقبل سنور جائے, نہ انہیں ضرورت نہیں ہے. اور دلیلیں آپ کے سامنے, کتنی دلیلیں دوں آپ کے سامنے. جنت البقیع کا حال آپ دیکھیے, نہ روزہ, نہ جالی, نہ گنبد, نہ کچھ نہیں. کیا امام حسن کی شان پہ کوئی حرف آ گیا؟ آیا امام حسن اور امام حسین کی امامت میں کوئی فرق ہو گیا؟ بنا دو گے تمہارا فائدہ ہوگا, بگاڑ دو گے تم ذلیل ہوگے. ہماری شان پہ کوئی حرف نہیں آتا ہے, ہم بے نیاز ہیں ان تمام چیزوں سے. ہم تمہارے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے نام پر جو چاہتے ہو کرو تاکہ تمہارا فائدہ ہو جائے. بس میرے عزیزو, ہم اسی فائدے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور یقین رکھیے گا, اگر ہمارا کچھ بھی, یہ تجربہ ہے میرے عزیزو, ہمارا کچھ بھی اگر آل محمد کے لیے لگ جائے تو وہ اٹھا نہیں رکھتے, وہ یہاں بھی دیتے ہیں وہاں بھی دیتے ہیں. لہذا جو امام بارگاہ کی تعمیر شروع ہو رہی ہے, جب تک یہ امام بارگاہ باقی رہے گا اس وقت تک ہم رہیں یا نہ رہیں ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا. بڑے ضرور امام زمانہ سے تو سلامتی واسطے بلند سلام. بڑا کریم ہے, زارا کا لاڈلا, فطرت میرے مولا
हुसैन का पहला मुरीद है रूपा मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो मैं अर्ज कर रहा था आपके सामने के जो शान परवरदिगार है, चूंकि वो जाइल है, ओहदा देने वाला, तो जिसको उसने ओहदा दिया है उसमें ये शान रखी है, उसने अपने नुमाइंदों को किसी का मोहताज नहीं बनाया। जिसको जरूरत हो वो नुमाइंदों तक आए। न नबूवत किसी की मोहताज है, न रिसालत किसी की मोहताज है, न इमामत किसी की मोहताज है। जिसको जरूरत है नूर की वो इन तक आए। नूर लोग अगर इन तक आएंगे तो अपने वजूद को नूरानी करेंगे। इनकी शान में कोई इजाफा होने वाला नहीं है। और अगर ये किसी को बना दें अपना नायब, अपने अहकाम का बयान करने वाला, तो फिर उसको भी किसी की जरूरत नहीं रहती, वो भी किसी का मोहताज नहीं होता। आज दुनिया ये न समझे कि ये मराजे हमारे मोहताज है, नहीं नहीं, हमें उनकी जरूरत है। हमें अपने हलाल और हराम के लिए उन तक जाना है। अगर हमको अपने आप को दुरुस्त करना है, उन तक कोई जाए न जाए, उन्होंने अपना काम कर लिया, उन्होंने अपनी चीज को बयान कर दिया, मानना हमारा कुल नक्श है। तो मैं कर रहा था कि और गुफ्तगू इस पर करूंगा इंशाअल्लाह बाद में। ओहदेदारान इलाही का अंदाज ये है कि वो किसी के मोहताज नहीं हुआ करते। और शान अली इब्न अबी तालिब, आप देखिए कोई ऐसी फजीलत नहीं है जिसको हम और आप फजीलत समझते हैं। एक तो मौलाए कायनात के सामने की फजीलत है ही नहीं, ये खुद एक अलग बहस है, इसको इस वक्त नहीं कर सकता। लेकिन हम जिसे फजीलत समझते हैं, कोई फजीलत ऐसी नहीं जिसको लेने के लिए अली गए हो। सारी फजीलतें खुद अली इब्न अबी तालिब तक आई हैं। आप बताइए कि परवरदिगार की बारगाह में दुआ कर रहे हैं कि मालिक जुल्फ़िकार नाज़िल कर दे, नहीं नहीं, बल्कि जिब्राइल खुद आ रहे हैं, ला फता इल्ला अली, खुद जा रहे हैं कि या रसूलल्लाह हमें आलम दे दीजिए, या उठ उठ के देख रहे हैं किसी के तरीके से, नहीं नहीं, पैगंबर बुला रहे हैं, ना दे अलीयन मज़हर अल अजाब, ऐ अली इस आलम को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे हाथों की जरूरत है। खुद जा रहे हैं रोटियां देने के लिए कि मलक दरवाजे से आके ले जा रहा है। सूरह हलता को अली की जरूरत है। खुद जा रहे हैं अंगूठी देने के लिए, या कोई आकर के लेता है, आया इन्नमा को अली की जरूरत है। तो ये बातें बहुत ही आसानी से पढ़ना हो, इसको और तफसील से पढ़ना चाहिए, लेकिन चूंकि वक्त में गुंजाइश नहीं रहेगी लिहाजा खत्म कर रहा हूं। तमाम चीजें अली इब्न अबी तालिब तक आई हैं। हत्ता जो मंजिल जो काबे की है, अली को जरूरत नहीं है कि काबे के अंदर पैदा हो, काबे को जरूरत है कि अली के अंदर पैदा हो। काबे को जरूरत है कि अली मेरे अंदर पैदा हो। दलील क्या है? काबा अपनी जगह से आ तो नहीं सकता। दलील क्या है? का दलील काबे ने कहा मैं खुद दलील दूंगा, अगर जहां से सब आते हैं वहीं से अली आए, और अगर मैं नया दर बना के बुलाऊं तो समझ लेना कि मुझे जरूरत है। कहीं पर अली इब्न अबी तालिब को फजीलतों की तलाश नहीं है। आज शान मोमिन में नहीं है, फजीलतें खुद मोमिन तक पहुंच जाया करती हैं। अपने ईमान को कवी तो करें, अपनी मारिफत को बुलंद तो करें, खुदा इतना देगा कि दुनिया वाले रश करेंगे। तमाम फजीलतें अली इब्न अबी तालिब तक आ रही हैं। अली फजीलतों को लेने के लिए नहीं जा रहे। अली इन चीजों से बहुत बुलंद शख्सियत का नाम है। हम तसव्वुर भी नहीं, मैं कुछ कहता आपके सामने लेकिन अभी नहीं कह सकता हूं, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, कोई तमन्ना नहीं की अली ने। मुझे नहीं मालूम कि एक तमन्ना अली ने क्यों की, शायद इसलिए कर ली हो कहीं ये न बेनुसरियों को दलील न मिल जाए कि बेनियाजी शान खुदा है। एक तमन्ना की है जिंदगी में। अब आप सोचिए कि उस जाते वाजिब से जिसने कभी कुछ न मांगा हो, और अब उसके दिल में एक तमन्ना आई है कि एक ऐसा बच्चा हो जो मैदान करबला पे मेरी नुमाइंदगी कर दे।
کیونکہ حسین تو رسول کے نمائندے ہیں، پنجتن کے نمائندے کربلا کے میدان پہ موجود ہیں، رسول کی نمائندگی حسین ابن علی کر رہے ہیں، مولا کائنات کی نمائندگی ابوالفضل العباس، جناب سیدہ کی نمائندگی خود جناب زینب کر رہی ہیں، امام حسن کی نمائندگی جناب قاسم، میں نے کل کہا جناب قاسم کر رہے ہیں، خود حسین بنفس نفیس موجود ہیں، حتیٰ محسن کی نمائندگی علی اصغر کر رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے ابو طالب کے بیٹے ہیں، یہ سارے کے سارے ابو طالب کا خون ہے جو کربلا کی زمین پر بہہ رہا ہے۔ اب سوچئے میرے عزیزو، جس علی نے کبھی کوئی تمنا نہیں کی، جب وہ تمنا کرے گا تو خدا کیسا دے گا؟ اور خدا نے خوب دیا، یعنی ایسی شخصیت نہ کائنات میں اس کے پہلے دیکھی گئی اور نہ اس کے بعد دیکھی گئی۔ میرے عزیزو بتاؤ کتنے لوگوں نے علمداری کی ہے؟ کیا حمزہ کے ہاتھوں میں علم نہیں گیا؟ کیا جعفر کے ہاتھوں میں علم نہیں آیا؟ کیا مولائے کائنات علمدار رسول نہیں تھے؟ لیکن عجب شان ہے، آج جب لفظ علمدار کہو تو ذہن کسی کی طرف نہیں جاتا سوائے ابوالفضل العباس۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا آقا کے لیے، لیکن اب وقت میں گنجائش نہیں ہے، بہت زیادہ ہو جاتا ہے، روزانہ معافی چاہتا ہوں، لیکن بہرحال یہ 2-3 شب اور بچی ہیں۔ سوچئے کبھی کہ عباس اس منزل پر کیوں ہیں؟ صرف اس لیے کہ علی کے بیٹے ہیں؟ نہیں، علی ابن ابی طالب کے اور بیٹے کربلا میں موجود ہیں، عباس کے حقیقی بھائی ام البنین کے بیٹے، لیکن نہیں، عباس کیوں عباس ہے؟ اسی معرفت کی بنیاد سے عباس ہے، اسی معرفت کی بنیاد سے۔ میں نے کہا تھا جس کو بھی مقام کائنات میں ملے گا معرفت کی بنیاد پر ملے گا۔ معرفت کی منزل پہچانیے، بھائی ہے حسین، لیکن کبھی عباس بھائی نہیں کہتے، آقا، مولا، سیدی۔ کیا وجہ ہے؟ معرفت امام ہے۔ آپ دیکھیے جب کربلا سے چلا ہے یہ قافلہ، مدینے سے چلا ہے یہ قافلہ، کتنے لوگ ہیں جو مشورہ دے رہے ہیں ادھر نہ جائیے ادھر نہ جائیے، ان کو نہ لے جائیے ان کو نہ لے جائیے، ہے کہ نہیں ہے؟ میں مانتا ہوں کہ لوگوں نے محبت میں کہا ہے، لیکن آپ مشورہ دے کس کو رہے ہیں؟ اس کا قدم مرضی الہی ہے، یہ جہاں قدم رکھتا ہے وہ مشیت پروردگار بنتی ہے۔ ان سے آپ یہاں نہ جائیے، کیوں؟ کون ہوتے ہیں ہم کہنے والے؟ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر مردوں میں مشورہ دینے کا حق ہوتا بھی تو عباس کو تھا، اگر خواتین میں مشورہ دینے کا حق ہوتا بھی کسی کو تو زینب کو تھا۔ پوری کربلا میں کسی مشورے پر عباس کا ایک جملہ دکھائیے، زینب کا ایک جملہ دکھائیے، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ یہ کون سی چیز ہے جو روکتی ہے محبت؟ کے عباس کے اندر محبت نہیں ہے؟ ابوالفضل عباس سے زیادہ کوئی حسین کو چاہتا ہے، جناب زینب سے زیادہ کوئی امام حسین کو چاہتا ہے۔ کہیں پر نہیں کہا بھیا ایسا نہ کرو ویسا نہ کرو۔ ممکن ہے مجھ جیسے غیر ذمہ دار خطیب کچھ پڑھ دیں، لیکن تاریخ نہیں لکھے گی کہ ابوالفضل عباس نے ایک جملہ مشورہ دیا امام حسین کو۔ نہیں، مشورہ کس کا دیا جاتا ہے؟ کوئی خدا کو مشورہ دے گا؟ یہ نمائندہ پروردگار ہے، یہ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کی منزل کا فائز ہے، اس کا تو قدم مرضی الہی ہے۔ کوئی مشورہ نہیں ہے، سر جھکائے ہوئے کان امام حسین کے جملوں کے منتظر ہیں، نظریں آقا کے چہرے پر لگی ہیں، بس یہ کہیں اور ہم وہ کریں۔ میرے عزیزو، آج بھی اگر ہم کو اور آپ کو کوئی مقام ملے گا تو اسی صفت سے ملے گا۔ مت دیکھو کہ ہمارا دل کیا چاہتا ہے، مت دیکھو کہ دنیا والے کیا چاہتے ہیں، اے حسینیوں صرف ایک جملہ سوچو کہ حسین کیا چاہتے ہیں۔ قسم خدا کی، آج بھی اگر ہم عزاداری کو اس طریقے سے برپا کر دیں جس طریقے سے حسین چاہتے ہیں، انقلاب نہ آ جائے تو بات ہی کیا ہے؟ ابھی ہمارے اندر وہ روح نہیں پیدا ہوئی جس کو روح کربلا کہا جاتا ہے۔
कहीं पर नहीं, कभी इमाम हुसैन के सामने बोल नहीं रहे हैं। मक्के से यह काफिला चला, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, 2-3 जुमले अर्ज करूंगा। खतीब काबा ने जनाब अब्बास का खुतबा लिखा, मनाक़िब व सादात किराम से पढ़ रहा हूं कि अब्बास काबे की छत पर गए और जाने के बाद लोगों से एक खुतबा दिया, और उसमें शुरू मालूम है कहां से कर रहे हैं अबुल फजल अब्बास? मैं पूरा नहीं पढ़ सकूंगा, सिर्फ 2-3 जुमले अर्ज करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ हाज़ा बिक़ुदूम अबी। आपके सामने तर्जुमे की जरूरत भी नहीं है, मैं बच्चों के लिए कर रहा हूं। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने इसको मुशर्रफ किया, इशारा कर रहे हैं काबे की तरफ, जिसने इसको मुशर्रफ किया इनके बाप के कदमों के जरिए से। मारिफत की नजर आप देख रहे हैं, मौलाए कायनात को शरफ नहीं मिला, ये मुशर्रफ हुआ है। अच्छा, जुमला मैं आपके सामने कहूं, जज्बात का अपने सहारा, जज्बात को सहारा दें। जो उनका बाप है वही इनका बाप भी तो है। क्या ये नहीं कह सकते थे कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ हाज़ा बिक़ुदूम अबी? तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने इस काबे को मुशर्रफ किया मेरे बाप के कदमों से। लेकिन नहीं, बिक़ुदूम अबी है, इनके बाप के कदमों से। यानी जिस जगह पर ये मौजूद हो वहां मैं काबिले जिक्र नहीं हूं। ये मारिफत है अबुल फजल अब्बास की। मन काना बिलम से बैता नस्बह किबला, वो जो कल तक घर था किबला बन गया इनके बाप के कदमों की वजह से। ये मारिफत है। अय्युहल कफरतुल फजरा, ऐ काफिरो, ऐ फाजिरो, अतसुद्दूना बैतल तरीकल बैत लिइमामिल बरारा। तुम इस घर के दरवाजे को नेकूकारों के इमाम के लिए रोकते हो। कोई एक पूरे मजमे में ऐसा नहीं है जो अब्बास की आंखों में आंखें डाल के कुछ कह तो दे। जलाल शेर इलाही मबहूत किए हुए हैं तमाम लोगों के जो मक्के की सरजमीन पर जमा हैं। इमाम हुसैन 8 जिलहज को मक्के से निकले हैं, और 8 जिलहज वो तारीख होती है कि जिसको भी हज करना होता है वो मक्के पहुंच जाता है 8 तक। और जब ये खबर हुई कि हुसैन जा रहे हैं, उमड़ पड़ा पूरा मक्का, जितने भी हाजी थे उन सब के दरमियान अब्बास अकेला आवाज दे रहा। कोई है जो नजर मिला ले? लौ लौ लल इख्तिबार मशीयतुल्लाह, अगर मशीयत परवरदिगार न होती, अगर लोगों का इम्तिहान लेना न होता, वख्तिबारुल बरिया लतारल बैतो इलैहि क़ब्ला अन यमशी लदैहि। तो जुमलों को गौर तो करें, वक्त नहीं रह गया मेरे पास कि अगर ये परवरदिगार की मर्जी न होती, अगर लोगों का इम्तिहान लेना न होता, तो इसके पहले कि हुसैन इस काबे तक चल के आए, हुसैन उन्होंने नहीं कहा, इसके पहले कि ये काबे तक चल के आए, काबा इन तक उड़ के आता। यस्तस्लिमुन नासुल हजर वल हजरो यस्तस्लिमुल यदैन। लोग हजर अस्वद का बोसा देते हैं और हजर अस्वद इनके हाथों का बोसा देता है। लौ लम तकुन मशीयतुल मौलाई मजबूलतन मिन मशीयतिर रहमान लबक़अतु अलैकुम कसक़रिल ग़ज़बान अला असाफ़िरित तयरान। अगर मेरे मौला की मर्जी न होती कि जो परवरदिगार की मर्जी से निकली है, मैं तुम पर ऐसे वारिद होता जैसे बाज आता है चुनियों पर वारिद होता। लबक़अतु अलैकुम कसक़रिल ग़ज़बान अला असाफ़िरित तयरान। क्या हो गया जरा सोचो, गौर करो। और उसके बाद कहते हैं कद वक़अतुम फी गलततिन वक़अल कुरैश फीहा। तुम ऐसी खता में वाक़े हुए हो जिसमें कुरैश वाक़े हुए थे। लिअन्नहुम अरादू क़त्ल रसूलिल्लाह, इसलिए कि उन्होंने इरादा किया था रसूल खुदा को कत्ल करने का। वअन्नकुम तुरीदून क़त्ल इब्न बिन्त नबिय्यकुम, और तुमने ये इरादा किया है कि नबी के बेटी के बेटे को कत्ल कर दो। ला, उन लोगों के लिए भी ला युमकिनु लहुम मा
मकाम अमीरुल मोमिनीन हय्या कैफ युमकिन लकुम मा दुमतु हय्यन सलीला, जब तक मैं जिंदा हूँ किसमें ये इम्कान में ताकत है कि हुसैन इब्न अली को आकर के कत्ल कर दे। आओ तालो आओ, मैं तुम्हें इनके कत्ल का रास्ता बताता हूँ। आओ आओ उखबिरुकुम बिक़त्ल अबी अब्दुल्लाह, आओ मैं तुमको ये कत्ल का रास्ता बताता हूँ। बादिरू कत्ली वद्रिबू उनुकी, आओ पहले मुझे कत्ल करो, आओ पहले मेरी गर्दन को उड़ाओ, उसके बाद तुम इन तक पहुंच सकते हो। अल्लाह रे जलाले शेर हैदरी। और पूरे मजमे में एक ऐसा न था जो अब्बास की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता, और ये कहकर के शेर करबला के मैदान तक आ गया। अब समझे कि अलान इनका सारा ज़हरी के मालिक क्या। अलान इनका सारा ज़हरी का मतलब क्या है। जनाब आदम का जो सिलसिला शुरू में करबला तक पहुंचा है, उस मैदान के लश्कर का लमदार अब्बास है, उस लश्कर का लमदार अब्बास है, और अलमदारी कर रहे हैं। पूरा दिन जब अबुल फजल अब्बास को लड़ते गुजरा है। दुश्मन इतने सीधे नहीं है, खड़े देख रहे हैं, बढ़ बढ़ के हमला करते हैं। अकेले अब्बास पूरे फौज को रोके हुए, एक तरफ से लश्कर लड़ रहा है इमाम हुसैन का एक के बाद दीगर, और दूसरी जानिब अकेले अबुल फजल अब्बास पूरे लश्कर के लिए काफी हैं। इसी असना में ज़ुहैर आए, चंद मिनट माफ कीजिएगा, इसी असना में ज़ुहैर आए, कहा अब्बास घोड़े से उतरो, मैं तुमको तुम्हारे बाप की एक बात बताना चाहता हूं। तो जनाब अब्बास ने कहा ज़ुहैर देख नहीं रहे, फौजें बढ़ बढ़ के हमला कर रही हैं, ये किसी बात सुनने का मौका नहीं है, लेकिन चूंकि तुमने बाबा का नाम लिया है, मैं बगैर सुने गुजर भी नहीं सकता। जुमले में खताबत नहीं कर रहा, जुमले है ये, ऐसे ही बताओ, मैं घोड़े से नहीं उतरूंगा। नजरें फौज पर है, कान ज़ुहैर की बातों पर हैं। का अब्बास तुमको मालूम है कि तुम्हारी माँ से तुम्हारे बाबा ने क्यों शादी की थी? ताकि एक बहादुर फर्जंद पैदा हो जो करबला में हुसैन के काम आए। ये ज़ुहैर है, ये अब्बास, ये वही दिन है। इतना सुनना था, एक अंगड़ाई ली, रकाब पर ठोकर मारी, रकाब टूट गई, फरस लचक गया, तो से जोनी है ज़ुहैर। ऐ ज़ुहैर, तुम मुझे जोश दिलाने आए हो। मक्तल के झगड़े, तो से जोनी है ज़ुहैर, तुम मुझे जोश दिलाने आए हो। आराई तो का माराई तपत्तो, अभी मैं तुमको वो दिखाऊंगा तो तुमने कभी नहीं देखा होगा। इतनी देर में फौजें कुछ करीब आ चुकी थी, अब्बास फौजों को झपटे। जनाब ज़ुहैर कहते हैं ऐसा लग रहा था जैसे पतवार पर अब्बास की तलवार चल रही हो। इस तरीके से सर हवा में उड़ रहे थे कि जैसे जंग में अली लड़ रहे हो। और हमला करते करते अब्बास मारिद का और अब्बास का सामना हुआ। मारिद नहायत कौवी नेज़ाबाज है, उस फौज में अब्बास के सामने आया, तलवार को नियाम में रखा और फरमाते हैं मजा तो जब है जब मैं तुझको तेरे ही नेज़े से न मारूं। अबुल फजल अब्बास ने, ऐसा नहीं है कि अब्बास ने करबला में जंग नहीं की है। अब्बास जैसा इंसान, उसने नेज़ा मारा, अब्बास ने हट के नेज़े को पकड़ा। अब यह हाथ टूट जाए या नेज़ा छोड़ दे, नेज़ा छोड़ा, उसके नेज़े से उसको मारा। वापस आए ज़ुहैर, देखा ज़ुहैर कहते 80 या 800 लोगों को मार के अब्बास वापस हो रहे हैं। इसीलिए फौजें अब्बास से घबरा रही थी, फौजें अब्बास से भाग रही थी। एक तरफ लश्कर का आलम लिए हुए खून का घूंट पी रहे हैं अब्बास। अच्छा हबीब भी चले गए, अच्छा ज़ुहैर भी जा चुके, अच्छा और मोहम्मद भी चले गए, अच्छा कासिम क्योंकि ये वो तरीका है
جب چاروں طرف دیکھا اور کوئی نہ رہ گیا، اب شیر مجبور ہو گیا، مولا کے سامنے آئے، سر کو جھکا دیا، ہاتھوں کو جوڑا، فرزند رسول امام حسین نے عباس کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا، خدا نہ کرے کسی بھائی پر وہ منظر آئے، یہ منزل آئے جو حسین ابن علی پر آئی۔ کہتے ہیں عباس تم تو لشکر کے علمدار ہو، سر جھکائے ہوئے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، مولا وہ لشکر کہاں؟ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، خیمے سے آواز آئی العطش العطش۔ امام حسین نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، عباس اگر جانا ہے تو پہلے ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر۔ کربلا میں خیمہ تھا جو صرف مشکیزوں کے لیے بنایا گیا تھا، جہاں پانی رکھا جاتا تھا۔ عباس اس خیمے میں آئے، کیا دیکھا؟ چھوٹے چھوٹے بچے مشکیزوں کو سینے سے لگائے پڑے۔ دل پھٹ گیا، کہتے ہیں العطش کا تیرے گھر نوحہ میرے ہوتے ہوئے۔ دوسرا مصرع سنیں گے آپ، العطش کا تیرے گھر نوحہ میرے ہوتے ہوئے، ارے بے معنی ہے میرا ہونا میرے ہوتے ہوئے۔ اے سکینہ مشکیزہ لاؤ۔ سکینہ نے مشق دی، میں ساری باتوں کو نہ کہہ سکوں گا، وقت تمام ہو گیا، پوری جنگ نہیں پڑھ سکتا، جلدی جلدی آخری منزل تک۔ مشق دی، مشق لے کر کے عباس چلے۔ کوئی روایت نہیں بتاتی کہ جب عباس نہر کی طرف جا رہے تو ایک بھی زخم عباس کے آیا ہو۔ حملہ کیا شیر نے، اے ملعونو تمہارے نجس جانور بھی پانی پیے اور راکی کے گوشے رسول پیاسا ہے۔ ٹڈی کے دل کے طریقے سے فوجیں بھاگی، عباس نے حملہ کر کے گھاٹ چھین لیا۔ ادھر سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، اور کہا بچوں، اے بچوں اب العطش نہ کہنا، اب پانی کا سوال نہ کرنا، اس لیے کہ بہت جلد پیاس بجھنے والی ہے۔ میرا چچا گیا ہے نا، میرا چچا پانی لائے گا، مجھے چچا پر اعتماد ہے، چچا پانی لے کر کے آئیں گے، کچھ دیر بیٹھو ابھی پانی آتا ہے۔ علم لے کر کے چلے، عباس ترائی میں اترے، اب عباس کو نظر نہیں آ رہا، علم دکھ رہا ہے، بچے دیکھ رہے ہیں، علم پر بچوں کی نظر ہے۔ گھوڑے کو نہر میں ڈالا، سوکھا مشکیزہ تھا، دیر لگی پانی بھرنے میں، مشکیزے کو بھرا، لے کر کے واپس ہوئے، بس ختم کرنا، بہت سی باتیں چھوڑ دی، لے کر کے واپس ہوئے۔ بچوں نے دیکھا کہ علم